ایسی سیاسی جماعت کی وجہ سے جسے صرف عمران خان یا اپنے لیڈر کو پاکستان کی کرسی تک پہنچانے کی ایک خواہش ہے، باقی اس کو نہ پاکستان کی عزت کی، پاکستان کی اکانومی کی کسی قسم کی کوئی فکر نہیں۔ ڈونلڈ لو جس کو پہلے پی ٹی آئی غدار کہتی رہی، جسے کہتی رہی کہ اس نے یہ ساری سازش کی ہے، امریکہ میں پوری لابنگ کر کے کئی لاکھوں ڈالر خرچنے کے بعد اس کو کل گواہ بنا کر پیش کیا گیا، جو پہلے غدار تھا کل اس کو گواہ بنا کر پیش کیا گیا، اور پھر امریکی ایوان میں تاریخ میں پہلی دفعہ کسی سابق وزیر اعظم کو سرٹیفائیڈ جھوٹا اس کمیٹی نے قرار دیا۔ وہ ساری کی ساری باتیں جو پاکستان میں پاکستان کے ادارے کہتے تھے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہتی تھیں، وہ کل امریکہ میں اس کمیٹی کے اجلاس میں ہر بات سچی ثابت ہوئی، اور ایک دفعہ پھر عمران خان کو سرٹیفائیڈ جھوٹا قرار دیا گیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر بی ایل اے اسی طرح کی کمپین چلائے پاکستان سے باہر بیٹھ کے تو وہ غدار ہے۔ اگر پی ٹی آئی چلائے اسی طرح کی کمپین، لابنگ کرے، پاکستان کو بدنام کرے، پاکستان کے اداروں پہ حملہ کرے، تو وہ محب وطن انقلابی ہیں۔ اور اگر یہی کام بی ایل اے جو بہت دیر سے کرتی آ رہی ہے اور کامیاب نہیں ہوئی تو وہ غدار ہے۔ پاکستان میں اس وقت پاکستان کے اندر سے ٹی ٹی پی حملہ آور ہے پاکستان پر، اور پاکستان کے باہر پی ٹی آئی حملہ آور ہے پاکستان پر۔ اسی پہلے سب سے آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد مظاہرہ کر کے آئی ایم ایف کی ڈیل ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہو تو شہباز شریف کی حکومت نہیں جائے گی، غریب کی روٹی جائے گی۔ اگر آئی ایم ایف کی ڈیل نہ ہو تو نون لیگ یا اتحادیوں کی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں یا کوئی ختم نہیں ہوگی، مگر روٹی نایاب ہوگی، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوگی، پاکستان میں تیل ہو، روٹی ہو، اس کے لیے لینے کے لیے قطاریں، اور پاکستان سری لنکا بنے گا۔ اور اسی طرح وہ ٹی ٹی پی پاکستان کے استحکام کے خلاف، پاکستان کے اداروں پہ اور پاکستان کے حملہ آور ہے۔ ہمارے لوگ شہادتیں اٹھا رہے ہیں، یعنی ٹی ٹی پی حملہ کرے، ہمارے افسران شہید ہوں، اس کے سپوکس پرسن کے طور پہ پی ٹی آئی کام کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اس حملے کو، ہماری شہادتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ الفاظ شہیدوں کے بارے میں استعمال کیے جاتے ہیں جو کبھی ٹی ٹی پی نے، بی ایل اے نے یا دشمن نے بھی استعمال نہیں کیے۔ یعنی حملہ کرے ٹی ٹی پی، حملہ کریں دہشت گرد، اور اس کے سپوکس پرسن اور اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پی ٹی آئی اپنے اکاؤنٹس، ان کے رہنما آگے بڑھ کے اس کو جسٹیفائی کریں۔ یعنی یہ آپ دیکھیے کہ یہ کھیل، اگر میاں والی بیس پر حملہ کرے پی ٹی آئی تو وہ انقلابی ہیں، اگر کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرے پی ٹی آئی تو وہ انقلابی ہیں۔ اور کیونکہ انہوں نے جینز پہنی ہوئی ہے، وہ جی پڑھے لکھے ہیں، وہ اچھے گھروں سے ہیں جی، بڑے، وہ ڈیول نیشنل ہیں، اور اگر اسی طرح کسی بیس پر حملہ کرے داڑھی رکھے ہوئے لوگ تو کہا جائے یہ جی دہشت گرد ہیں۔ یعنی فرق یہ ہے کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، وہ دہشت گرد، یہ جینز پہنے ہوئے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ ڈیول نیشنل ہیں، یہ حملہ کریں تو یہ انقلابی ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان کو
یہ جو کل ڈونلڈ لو نے ایک دفعہ پھر پاکستان ایز اے پاکستانی ہم شرمندہ ہوئے ہیں کہ ہمارے معاملات کن کے ایوانوں میں جا کے ڈسکس ہو رہے ہیں، اور عمران خان کی مرضی ہے، دل کیا تو امریکہ کو یار بنا لیا، دل کیا تو غدار بنا دیا، جس دن سیاست کی سیاسی ضرورت پڑی اسے غداری کا، اسے کہا یہ غدار ہے امریکی، اور جس دن اپنی امداد کروانی ہو ضرورت پڑے تو وہ یار ہے۔ اصل میں امریکہ عمران خان کا یار ہے، ان کے سپورٹرز ہیں ادھر، اور یہ ایک ڈرامہ کرتے ہیں۔ اور یہ ایک اور بڑی اہم سرپرائزنگ بات ہے کہ جن 3 ممبرز نے وہاں پر بھرپور طور پر عمران خان کی رہائی اور عمران خان کے لیے آواز اٹھائی کل اس کمیٹی کے اندر، وہ تینوں ممبران یہ حقائق پر ہے کہ وہ تینوں ممبران وہ ہیں جو اسرائیل کے حملوں کو جائز قرار دیتے رہے، جو فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کو ٹھیک کہتے رہے، یعنی وہی لابی جو اسرائیل کے حملے اور بربریت کو صحیح قرار دیتی ہے وہی کہتی ہے عمران خان بھی صحیح ہے۔ یہ سرپرائز ہے یا یہ پورا کوئی پلان کا حصہ ہے؟ یہ اچانک تو نہیں ہوا۔ اسی طرح کے وہاں کے جو ممبرز ہیں پارلیمنٹ کے جو اسرائیل کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں وہی لابی کرتے ہیں پاکستان کے خلاف عمران خان کے لیے، اور پاکستان کے اداروں کو پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ میں کل کے ڈونلڈ لو کے بیانات کے بعد یہ مطالبہ بلکہ اس بات کی ضرورت ہے اب کہ آرٹیکل 5 اور 6 کے تحت کاروائی کی جائے اس وقت کی قومی اسمبلی توڑنے پر، اس وقت کے صدر پر۔ عمران خان اس میں بھی شامل تھے اور اس کے سپیکر بھی شامل تھے۔ اس کے بعد ان حقائق کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس کانسپریسی کو، سائفر کو استعمال کر کے نہ صرف قومی اسمبلی توڑی گئی بلکہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا گیا، اس جھوٹے بیانیاں بنا کر پاکستان کے اداروں پر حملہ کیا گیا، یعنی اور پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو غدار کے سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ اسی پر اس کی اگلی کنٹینیوشن میں 9 مئی ہوا، یعنی 9 مئی ہوا۔ اگر 9 مئی چھوٹا واقعہ ہے اور 9 مئی کے ملزموں کو بھی چھوڑنا ہے، ضمانتیں دینی ہے اور کہنا ہے کہ یہ تو کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ جو دہشت گرد کلاشن کوف اٹھائے ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں۔ یعنی اگر کوئی پٹرول بمبوں سے حملہ آور ہو پاکستان کی تنصیبات پر اور اس نے جینز پہنی ہو اور اس کے گلے میں جھنڈا ہو پی ٹی آئی کا تو وہ انقلابی ہے، اور اگر کسی نے داڑھی رکھی ہو اور کلاشن کو پکڑ کر حملہ آور ہو اور اس کو انگلش نہ آتی ہو تو وہ دہشت گرد ہے۔ یہ فرق نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حملہ کرتا ہے وہ جس بھی پارٹی سے ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، جینز پہنی ہے، اس نے پگڑی پہنی ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، وہ ڈیول نیشنل ہے یا وہ کسی اور ملک کا نیشنل ہے، اس پر اسی طرح کاروائی ہونی چاہیے جیسے باقی سب پر ہو رہی ہے۔ اور یہ سارا کھیل اس وقت جو کھیلا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیسٹیبلائز ہو، اور ڈیسٹیبلائز اتنا ہو کہ پاکستان کی جیلوں میں سے دہشت گرد ہوں یا دوسرے ان کو وہ چھوٹ کر پاکستان کے اقتدار پر قابض ہو جائے، اور یہ کہتے ہیں ایک اور 9 مئی ہو سکتا ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں کہ پاکستان میں اس وقت پاکستان کی اکانومی اس حال تک انہوں نے پہنچائی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کو اس حال تک انہوں نے پہنچایا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی 2018 میں، پاکستان فاٹا ہو، کوئٹہ ہو، کراچی ہو، پاکستان کا پرچم اور امن تھا، مگر پھر ایک دفعہ دہشت گردی کا جو آغاز ہوا جس سے پھر شہادتیں شروع ہوئی۔ عمران خان اور اس 4 سالہ دور میں وہ دہشت گرد آزاد ہوئے، پالیسیاں ایسی بنائی گئیں، آج پھر سے دہشت گردی ہے، اکانومی کو کمزور کیا گیا، جان بوجھ کے کیا گیا۔
जानबूझ के इकोनॉमी को एक कमजोर किया और ऊपर से उन लोगों को हमलावर करवाया जो पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के दुश्मन और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और आज सियासी तौर पर उनको ये सपोर्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। और ये इन्होंने खुलकर हमारे शहीदों को शहीद नहीं कहते, यानी हमला करती है टीटीपी और उसके ये स्पोक्स पर्सन पीटीआई है। तो ये उसी तरह आईएमएफ की डील को नुकसान, या दूसरों को ये कहना कि पाकिस्तान से कोई लेन देन ना करें, दुश्मनी किससे कर रहे हैं? इससे शहबाज शरीफ की हुकूमत खत्म नहीं होगी, गरीब का चूल्हा बंद होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो पहले ही आपने बेड़ा गर्क किया है, आप जानबूझकर पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। कल के डोनाल्ड लू के बयान के बाद अब कोई चीज पर्दे में नहीं रह गई। एक तो इमरान खान झूठे साबित हुए, दूसरा जिसको पहले ये गद्दार कहते रहे हैं डोनाल्ड लू को और अमेरिका को, कल उसको यार बनाकर पेश किया इन्होंने कमेटी में, और उसके बाद फिर जो बयान आया है वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बना है। इनको तो शर्मिंदगी होती नहीं है। बहुत सारे जो बैरूने मुल्क बैठे हैं उनके पाकिस्तान में स्टेक ही कोई नहीं, उनके तो कारोबार भी उधर है, वो नेशनल भी उधर है, वो सिर्फ एक तमाशा लगा रहे हैं। और ये सारे मामले पे यहां पर शोर जो धांधली का भी मचाया जाता है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि स्टेबल गवर्नमेंट ना बने। लेकिन हम धांधली के शोर पर अब कान नहीं धरेंगे। हमारे पास टाइम नहीं है कि इन धांधली का झूठ बोलने वाले पर हम इनसे बात करें। बात होगी तो इकोनॉमी पे होगी, बात होगी तो दहशतगर्दी खत्म करने पे होगी, बात होगी तो पाकिस्तान में गरीब का चूल्हा चलाने पे होगी, बात होगी तो पाकिस्तान के जो अमन के दुश्मन हैं उनको खत्म करने पे होगी। इस पर ये हुकूमत केपीके की है या कोई और, सीरियस होके तमाशे ना बनाए। यानी कैसा आपने एक नॉन सीरियस सा आदमी को सीएम बना दिया है। वो कहता है कि कोई रिश्वत मांगे तो फौरन उसके सर में ईंट मारो। ये फैसला कौन करेगा कि उसने मांगी थी कि नहीं मांगी थी? यानी आप जिसके मर्जी सर में ईंट मार दें। ये फैसला कौन करेगा कि ये आपने ये सब कुछ क्यों किया? और अगर सर में ईंट मारनी है तो किसी पीटीआई वाले का सर नहीं बचेगा, आपकी शक्लें नहीं बचेंगी। हीरे, कोठियां, प्लॉट रिश्वत में लेने के आपने रिकॉर्ड कायम किए हैं, और आपने तो मक्का मदीना वाली घड़ी नहीं छोड़ी, और आप उसके बाद तमाशा करते हैं। और उसके कोई एक पिछले एक महीने में केपीके में कोई एक सीरियस पॉलिसी, कोई एक ऐसी बात हो लगे कि इनको कोई जिम्मेदारी है। सबसे ज्यादा दहशतगर्दी या दहशतगर्द जहां से पंपते हैं, चलते हैं और पाकिस्तान पे हमला आवर होते हैं, वो भी इसी सूबे में है। क्योंकि इस सूबे की जो पिछली 3 हुकूमतें हैं उनका ध्यान ही अपने सियासी मुखालफों को गिराने पर रहा है, ना अदारे बनाने पर रहा है, ना दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करने पर रहा है। दहशतगर्दी को दोबारा से यहां तक परवान चढ़ाने में पिछली 2 हुकूमतें और तीसरी ये इनकी नालायकी और नाहिली शामिल है, जिसकी वजह से आज पूरा पाकिस्तान परेशान होता है। और पूरे पाकिस्तान में फिर ऐसे एक दफा हमारे जवान जो है वो दहशत शहादतें उठा रहे हैं। मैं दोबारा कह दूं, ये इमरान खान और पीटीआई का जो खेल है कि जब दिल किया तो किसी को यार बना लिया, और जब दिल किया गद्दार बना दिया। जब दिल किया तो कहा अमेरिका गद्दार है, और जब अब जरूरत पड़ी तो उसको यार बनाकर उसकी गोद में बैठ के। असल में जो लोग इनके लिए बैरूने मुल्क लॉबी कर रहे हैं, ये वही लॉबी है जो इसराइल के लिए लॉबिंग करती है, वो अमेरिका हो या यूरोप, वही इमरान खान के पीछे खड़ी है। और कल की इस कमेटी की कार्रवाई में तो बड़ा क्लियर पता चला, जिन 3 मेंबर्स ने वहां आवाज उठाई वो सारे के सारे वो हैं जो इसराइल की जुल्म और बर्बरियत को ठीक कहते हैं और फलस्तीनियों के साथ खड़े नहीं होते। और वही जो इसराइल के साथ खड़े हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और दोबारा एक दफा
पाकिस्तान में पाकिस्तान की हुकूमत हर एक से बात करने को तैयार है, हर सियासी जमात को, मगर चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे, गरीब का चूल्हा चलाने पे, इकोनॉमी चलाने पे, दहशतगर्दी खत्म करने पे, किसी और नॉन सीरियस बात पे, किसी इनकी धमकी और ड्रामे में कि हम 23 मार्च को ये कर देंगे, हम 30 मार्च को कॉल दे देंगे, जितनी मर्जी कॉलें दें, आपको आड़े हाथों लिया जाएगा, किसी को डिस्टेबलाइज नहीं करने देंगे, ना बाहर बैठकर करने देंगे, ना पाकिस्तान में करने देंगे इंशाअल्लाह ताला।